بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ آج کل مودی سرکار کے بہت سے وزراء اور بی جے پی کے رہنما گاندھی اور نہرو کو کوس رہے ہیں۔ غصے کے وقت وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ گاندھی موجودہ بھارت کے بانی تھے اور نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم۔ بھارت کے کئی ٹیڑھے راستوں کو جواہر لال نہرو نے سیدھا کیا۔ ایک مسلمان وزیر کے ذریعے بھارتی ریلوے کو مضبوط بنایا۔ اسی مضبوط ریلوے کو بعد میں لالو پرساد یادیو نے عروج تک پہنچایا۔ آزادی کے بعد بھارت میں بسنے والی اقلیتوں نے طویل عرصے تک ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، مگر بدقسمتی سے ہندوؤں نے اقلیتوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں 50 کروڑ سے زائد انسانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے بھارت کی 22 ریاستوں میں کسی نہ کسی صورت آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ آج کشمیر سمیت 20-22 کروڑ مسلمان ہندوؤں کے ظلم کا شکار ہیں۔ 21 کروڑ دلت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اسی طرح کروڑوں بدھسٹ اور سکھ جبر کا شکار ہیں۔ بھارتی حکومت سکھوں کو رام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر سکھ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھارت کی منافقانہ چالوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ RSS کی پروردہ حکومت اندرون ملک کچھ کرتی ہے اور بیرون ملک کچھ بتاتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ بھارت کے بانی گاندھی جی کو RSS کے ایک کارندے نتھو رام نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کے فوراً بعد جواہر لال نہرو نے RSS پر پابندی لگائی تھی۔ آج RSS کے لوگ اقتدار میں آ چکے ہیں۔ آج کے بھارت میں گاندھی اور نہرو کی معتدل باتوں پر تنقید ہو رہی ہے۔ شاید یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہندوؤں کی اکثریت آج مودی کو باپو قرار دے رہی ہے۔ آج بھارت کے اندر گولی، گالی اور تشدد کا راج ہے۔ بھارت میں گرجا گھر جلائے جاتے ہیں، مسجدیں شہید کی جاتی ہیں، گردواروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اقلیتوں کو موت کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، مگر مودی دنیا میں یہ تاثر دے رہا ہے کہ بھارت تو امن کی جگہ ہے، وہاں کسی کو تنگ نہیں کیا جا رہا۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کانگریس لائبریری واشنگٹن میں اسی گاندھی کا جنم دن منا رہے ہیں جس گاندھی کو RSS نے مارا تھا۔ جے شنکر ایسی ہی منافقت سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ میں مقیم سکھوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں راضی کرنے کے لیے کئی الٹی سیدھی تراکیب لڑا رہے ہیں۔ کیونکہ مودی کے حالیہ دورہ امریکہ میں سکھوں نے کشمیریوں کے حق میں بہت مظاہرے کیے تھے۔ ان سکھوں نے یہ تمام مظاہرے خالصتان کے پرچم تلے کیے تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر 10 اکتوبر تک امریکہ میں رہیں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے دورہ امریکہ میں ان کے ذمے 2 کام ہیں، ایک سکھوں کو راضی کرنا اور دوسرا بھارت کو سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنانے کے لیے لابنگ کرنا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق سکھوں کو راضی کرنے میں جے شنکر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب شاید ان کے لیے خالصتان کا راستہ روکنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ راستہ کیسے مشکل ہو چکا ہے؟ تھوڑا سا ماضی کو دیکھنا پڑے گا۔ 1947 کے کچھ ہی عرصہ بعد سکھوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ کی اصلیت تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ چکوال کے ایک ہندو ماسٹر تارا رام کو ہندوؤں نے سازش کے تحت سکھ بنا کر پیش کیا اور سازش کے تحت تمام سکھوں کو ماسٹر تارا سنگھ کے پیچھے لگا دیا۔ آزادی کے وقت جب بڑی ہجرت ہو رہی تھی تو سکھوں نے ماسٹر تارا سنگھ
یعنی تارا رام کے کہنے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اتنے مسلمان قتل کیے گئے کہ راوی اور چناب سرخ ہو گئے تھے۔ وقت نے پول کھولا تو ہندو سکھوں کے دشمن بن گئے۔ گولڈن ٹیمپل کی بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ جون 1984 میں 10,000 سکھوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بھارتی ریاست نے سن 1984 سے سن 1994 تک 2.5 لاکھ سکھوں کا صفایا کر دیا۔ کئی سکھ دوسرے ملکوں میں منتقل ہو گئے۔ سکھوں کے بہت سے یتیم بچے بھی کینیڈا، امریکہ میں جا بسے۔ آج وہ بچے جوان ہیں، انہیں اپنے والدین کے قاتل نہیں بھولتے، اسی لیے وہ ہر صورت میں خالصتان بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بابا گرو نانک کی تصویر کے ساتھ خالصتان کے کرنسی نوٹ بھی شائع کر دیے ہیں۔ خالصتان کا جھنڈا اور نقشہ بھی تیار کر لیا ہے۔ خالصتان کا پاسپورٹ بھی بنا لیا ہے۔ جرمنی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ملکوں میں بسنے والے سکھ نوجوانوں نے اپنے فیس بک پر خالصتان کا مواد اپلوڈ کر دیا ہے۔ دہلی، پنجاب اور ہریانہ میں بسنے والوں نے بھی اپنے دفاتر، گھروں، دکانوں اور سوشل میڈیا پر خالصتان کے چرچے کر دیے ہیں۔ اس سے بھارت سرکار بہت پریشان ہے۔ حکومت نے خفیہ اداروں کی رپورٹس پر سکھ افسروں کے تبادلے کر دیے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو بھی خصوصی ہدایات دی ہیں کہ پنجاب اور ہریانہ میں کوئی خالصتان اور کشمیر کا نام نہ لے۔ ان سکھ رہنماؤں کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے، جن کے خاندانوں کے افراد ماضی میں سکھ علیحدگی پسند تحریک سے وابستہ رہے ہیں۔ 112 طلباء و طالبات کو تعلیمی اداروں سے محض اس لیے نکال دیا گیا ہے کہ وہ خالصتان کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ روک ٹوک کے باوجود بھارت میں خالصتان تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مجھے ایک سکھ رہنما کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ کشمیر بھارت کا سر ہے اور خالصتان دل۔ جو ہی سر تن سے جدا ہوگا تو دل خود بخود جدا ہو جائے گا۔ اس لیے اب ہماری کوشش ہے کہ پہلے کشمیر آزاد ہو۔ کشمیر کے آزاد ہوتے ہی خالصتان آزاد ہو جائے گا۔